آپ کا جو اصلاحی تعلق یا بیعت کا تعلق تھا وہ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تھا. جی. پھر حضرت والا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق بنا، یعنی آج بھی ہم اگر دیکھیں تو ایک پیر صاحب کے ہوتے ہوئے ایک مرید سوچتا بھی مشکل سے ہے کسی اور طرف رہنا، جھکاؤ رکھنا. تو آپ نے ان دونوں تعلق، یہ جو دو طرح کے دونوں تعلق بڑے عظیم تھے، شخصیات بہت بڑی تھیں، ایک طرف پیر بھی، استاذ بھی، ایک طرف حضرت مفتی رشید احمد صاحب جن سے آپ نے تخصص کیا. ان تعلقات کو آپ نے مشکل نہیں ہوئی مینج کرنے میں کہ اس طرف بھی ہے اس طرف بھی ہے، اور پھر مزاج کا بھی ظاہر ہے وہ فرق، تو کیسے سنبھالا ان کو؟ اس میں بہت اہم باتیں ہیں. جی جب میرا حضرت سے اصلاحی تعلق تھا حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، اس کی بھی لمبی تفصیل ہے، پھر میں بتاؤں گا کسی وقت. جب میں یہاں آیا تو میرے خیال میں 1 مہینہ ہی گزرا ہوگا کہ حضرت نے مجھے اجازت بیعت دی، حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، اور اس میں لکھا کہ اپنے خاص حضرات کو بتا دیں، اس کی اطلاع کر دیں. تو پھر میں نے حضرت کو بھی اطلاع کی کہ حضرت صوفی سرور صاحب میرے شیخ ہیں، تو میرا ان سے اصلاحی تعلق ہے. تو حضرت نے مجھے اجازت بیعت دی. یہ اس وقت عمر کیا تھی حضرت کی؟ میری عمر خیال میں 18-19 سال ہوگی. اچھا 19 سال ہوگی، اتنی عمر ہوگی بالکل. تو جب میں نے حضرت کو اطلاع دی تو حضرت نے پھر اگلے دن یہ فرمایا کہ بھائی انہوں نے اجازت دی ہے تو میں بھی آپ کو اجازت دیتا ہوں. اور اس پہ فرمایا کہ اصلاحی تعلق آپ کا انہی سے ہوگا. اور حضرت نے اپنا فرمایا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میرے نزدیک کوئی ایسا شیخ ہے جو قابل اعتماد ہے، اگر وہ کسی کو اجازت بیعت دیتا ہے اور میں بھی اس پہ سمجھتا ہوں کہ اس کا مستحق ہے، تو میں بھی اس کی تائید کر دیتا ہوں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ آپ کا اصلاحی تعلق مجھ سے ہو گیا ہے، بلکہ میں نے آپ کے شیخ کی جو اجازت بیعت اس کی میں نے تائید کی ہے. تو اس طریقے سے ہوا یہ. اچھا، اس میں پھر چونکہ بہت گہرا تعلق بھی تھا یہاں کا، اور بہت سارے مسائل ایسے بیچ میں ہو گئے تھے کہ کچھ مشکلات پیش آئیں. حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلق تھا میرا، ان دونوں کو مینج کرنے میں تو پھر باقاعدہ تحریری طور پہ یہ طے ہوا. حضرت نے لکھ کر دیا اپنے قلم سے کہ جو آپ کے اصلاحی امور ہوں گے وہ اپنے شیخ سے آپ کا تعلق ہوگا، اور جو انتظامی چیز ہیں، انتظامی امور ہیں یا پالیسیوں کے حوالے سے، اس میں آپ مجھ سے مشاورت کریں گے. اور اس میں حضرت نے جو تحریر لکھی، میں کوشش کروں گا کہ اس کا کچھ حصہ میں دکھا دوں اپنے ناظرین کو بھی اس کا پتہ چل جائے. اس میں حضرت نے بہت اہم باتیں لکھی تھیں. اس کے آخر میں لکھا تھا کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ آپ سے کام لیں گے. تو یہ حضرت کا لکھا ہوا میرے خیال میں 1403-4 کا ہوگا، ایسے اندازہ ہے. تو الحمدللہ وہ معاملہ طے ہو گیا. چیزیں طے ہو گئی تھیں کہ حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی شیخ سے کن معاملات میں مجھے تعلق رکھنا ہے، اور باقی جتنے بھی نظام ہوگا، تعلیم کا، تدریس کا، انتظامی امور کا، وہ حضرت سے میں مربوط رہوں گا. تو الحمدللہ دونوں معاملات بالکل صاف ہو گئے. تو مختلف مزاج کے بزرگوں کو کے اندر تعلقات کو کس طریقے سے ان کو مینیج کرنا، اس کے اندر توازن رکھنا، اور پھر دونوں کے حقوق کو ادا بھی کرنا، یہ بہت مشکل اور پیچیدہ ایک معاملہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بڑی مجھے توفیق عطا فرمائی، اور اس کا مجھے بہت فائدہ بھی ہوا الحمدللہ. اور ہمارے حضرت صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے بہت حساس بھی بہت تھے، اور حساس سے بڑھ کر غیرت مند جسے کہتے ہیں. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بڑی سرخروئی سے نکالا اس سے. تو کبھی اس پر الگ سے بات ہو جائے گی. جو خط و کتابت ہوئی اس حوالے سے، اس میں کیا کچھ گفتگو ہوئی، حضرت نے کیا فرمایا، صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، باقاعدہ خط و کتابت بھی ہوئی اس میں. تو وہ خانقاہی حضرات کے لیے بڑی ایک خاصے کی چیز ہے.